حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. حاضرین جماعت، عمائدین جماعت، عزیز طلباء و طالبات، آج یہاں ہم نے بچوں کا ایک علمی مظاہرہ دیکھا، اس کے کچھ تاثرات پیش کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یقینی بات ہے اس دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ علم ہے، اور علم سیکھنے والے دنیا میں سب سے افضل ہیں، یہاں تک کہ علم سیکھنا فرشتوں سے بھی زیادہ افضلیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور علم حاصل کرنے کا مقام اللہ رب العالمین نے کئی سالوں عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین نے علم کا مقام فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے طلباء اور چھوٹی چھوٹی طالبات جو ہمارے سامنے اپنا علمی مظاہرہ کر رہی تھی، یقیناً یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہاں مائک کے سامنے آ کر ہم لوگوں کے سامنے اور علماء کی موجودگی میں کچھ کہنا یہ واقعی بہت جگر کی بات ہے، بہت بڑے دل کی بات ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان بھی کیا ہے، جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے اور جو پڑھنا و سمجھنا چاہتا ہے، اللہ نے قرآن کو ان کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لہٰذا قرآن سے محبت کرنا، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالنا یہ بہت بڑی افضلیت کی بات ہے، اور جو بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے دین کا آغاز ہی جو کیا ہے وہ اقرأ سے کیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا اے محمد آپ پڑھیے۔ لفظ اقرأ 2 مرتبہ ذکر کیا، دوسری مرتبہ فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت ہی جو ہے عزت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ لفظ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ پڑھنا انسان کے لیے لازمی ہے، پڑھنا اللہ کے نام سے، اور اللہ رب العالمین ہی یہ علم عطا کرنے والے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العالمین علم کے لیے نکلنے والوں کے لیے، وقت دینے والوں کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ یقیناً آج بچوں نے جو علمی مظاہرہ کیا اور بے جھجک آ کر کے یہاں ہمارے سامنے انہوں نے کچھ الفاظ اپنے چھوٹی چھوٹی زبان سے بڑی بڑی توحید کی باتیں بتائیں، الحمدللہ اگر اس کے ذریعے خود ان کی اصلاح ہو گئی اور ان کے والدین کی اصلاح ہو گئی اور یہاں ہمارے رہنے والے محلے والوں کی سب کی اصلاح ہو گئی، یقیناً یہاں مسجد بنانے والوں کے لیے، مسجد کی نگرانی کرنے والوں کے لیے اور مسجد کی حفاظت کرنے والوں کے لیے یہ ذخیرہ آخرت اور نجات آخرت ہوگا انشاءاللہ۔ تو لہذا یہ توحید کی باتیں جو مسجد سے نکلی ہیں، معصوم زبانوں سے نکلی ہیں، یہاں کے ایک چھوٹے چھوٹے گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس محلے کے ایک فرد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ توحید کی بات چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے نکل رہی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اگر اللہ چاہے تو یہاں کے جو ہے ہر فرد کی زبان سے توحید کی بات نکلے گی، اور ہماری یہ مسجد جو ہمیشہ خالی نظر آتی ہے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ ایک دن بہت زیادہ آباد ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں امید ہے یہ بچے جو ابھی ہمارے سامنے تقریریں کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ان کے ان باتوں سے خود ان کی اصلاح ضرور بضرور ہوگی، ان سے ان کے خاندان کی اصلاح ہوگی، کیونکہ ایک طالب علم کی اصلاح پورے خاندان کی اصلاح ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے جب ہم بھی اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہم پڑھتے تھے تو الحمدللہ ہمارے ایک کی اصلاح سے اور ہمارے محلے کے دوسرے افراد کی اصلاح سے پورے خاندان بدل گئے اور پورے خاندان توحید پرست ہو گئے الحمدللہ۔ یہی سلسلہ جو شیخ کی نگرانی میں چار مینار میں شروع ہوا تھا،
ہر جگہ، ہر اطراف و اکناف، ہمارے ہرپن ہلی کے ہر اطراف و اکناف میں الحمدللہ ایسی مسجدیں قائم ہیں۔ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر چاروں طرف مسجدیں آباد ہیں۔ جو توحید کا علم شیخ نے اٹھایا تھا مرکزی مسجد چار مینار سے، الحمدللہ وہ گاؤں کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، اور یہی ہمارے لیے یہاں احباب جماعت کے لیے، ذمہ داران جماعت کے لیے کامیابی کا ایک سب سے اہم راز ہوگا، اہم ذریعہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے اپنے آپ کی اصلاح فرمائے، شیخ کے لیے اور تمام یہاں رہنے والے علماء کے لیے، عوام کے لیے، عمائدین کے لیے اسی سلسلے کو اللہ رب العالمین نجات آخرت اور قیامت کے دن اونچا مقام اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بچوں کی حوصلہ افزائی، بچوں کی ہمت افزائی جو یہاں کے عمائدین نے اپنے انعامات کے ذریعے، تشجیعی کلمات کے ذریعے، ہمت والے کلمات کے ذریعے جو انہوں نے کی ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے ایک سنگ میل ہو سکتی ہیں، یہ ان کے لیے کامیابی کا ایک راستہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو، چھوٹے بچے کو شاباشی دی جاتی ہے، اس کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، آگے چل کر کے یہی ایک بڑے مقرر بن سکتے ہیں، قوم کی اصلاح اور مصلح بن سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں جب ہم تقریریں کرتے، لوگ جو ہے 2 روپے 5 روپے 10 روپے انعام دیتے، وہی ہمت ہے جو ہم آپ کے سامنے کچھ کہہ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع جو ہمارے بچوں کو دیا ہے، یہ واقعی ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آپ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، یہاں کے رہنے والے تمام افراد سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو ضرور اس مکتب میں بھیجیں، اس مکتب میں بھیجیں۔ اسی مکتب سے یہاں جو ہے اچھے اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور مکتب یہی مکتب ہے جو کامیابی کا ایک سب سے پہلا زینہ اور سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب ان کے والدہ نے اپنے گھر ہی میں مکتب بنا کر کے ان کو جو ہے تعلیم دی تھی۔ جیسے شاعر نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو آداب فرزندی اگر ہم کو معلوم کرانا ہے، ہمارے بچے کو ہمارا فرمانبردار بنانا ہے، ہمارے بچے کی زبان سے اچھے اچھے الفاظ آنے ہیں، تو یہی مکتب کی پہلی سیڑھی ہے جہاں سے ہمارے بچے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہی مکتب کو ہم بنیادی کو مضبوط کریں، اس بنیاد سے بڑی بڑی عمارتیں بنتے ہیں، کلیات بنتے ہیں، جامعات بنتے ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں، لیکن اس کی سب سے پہلی سیڑھی یہی مکتب ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اس مکتب کو مضبوط کریں، جہاں بھی ممکن ہو سکتا ہے ہماری کوشش سے، ہمارے دورے سے اور ہمارے اطراف و اقراف میں گھومنے سے یہاں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ہم کو ہر وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عمائدین، ہمارے مصلیان جو اس مسجد میں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور الحمدللہ یہاں کوشش جاری ہے۔ شیخ محمد صاحب اور ڈاکٹر صاحب، دیگر جو بھی مصلیان یہاں پر آتے ہیں، الحمدللہ بڑی محنت سے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور مکتب باقاعدہ چلتا ہے۔ ہر دن میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، الحمدللہ یہی محنت کا ایک ثمرہ تھا، ایک پھل تھا جو آج ہم نے دیکھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہاں محنت کرنے والے بچوں کا اللہ رب العالمین شرح صدر فرمائے، ان کے سینے کو اللہ کھول دے، اور شیخ محترم نے جو یہاں بچوں پر محنت کی ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔